کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ زمین پر بیٹھو یا کرسی پر۔ اگر رکوع و سجود کرنے کی طاقت نہ ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا چاہیے اور رکوع کرنے کے لیے جھک جانا چاہیے۔ اگر ان دونوں کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو تو نماز کے ارکان کو آنکھوں کے اشاروں سے ادا کرنا چاہیے۔ رکوع کے لیے آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر دینا چاہیے، جبکہ سجدے کے لیے دونوں آنکھوں کو زیادہ بند کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ بے ہوش نمازوں پر کی قضا واجب ہے جو نماز بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی ہیں۔ بے ہوش مریض کا حکم سونے والے کے حکم کے مترادف ہے۔ اگر بے ہوشی کی مدت طویل ہو اور اگر قضا نمازوں کا پورا کرنا اس پر شاق گزرے تو اس صورت میں قضا نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگوں نے قضائے عمری کا مسئلہ جو بنایا ہوا ہے، واضح رہے قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر مریض پہلو کے بل نماز پڑھتا ہے تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرے، اور اگر سیدھا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اپنے پیر قبلے کی طرف رکھے۔ حالت نماز کی وہ غلطیاں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہاں چند ایسی غلطیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں اور ان سے نماز متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، بغیر سترے کے نماز کا ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ لے، نماز کے لیے سترہ واجب ہے۔ نمبر 2، نماز میں تکبیر، ذکر و اذکار اور قرات زبان کو حرکت دے کر نہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص صرف دل سے ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو قاری نہیں کہیں گے۔ نمبر 4، 4 مقامات پر اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین نہ کرنا۔ نمبر 4، سجدے کے مقام کو دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی بصارت سلب کر لے گا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 6، نماز میں اپنی دونوں آنکھوں کو بند رکھنا۔ نمبر 7، بعض اعضائے سجود کو زمین پر نہ رکھنا، جیسے سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں قدموں کو اٹھائے رکھنا یا ناک زمین سے مس نہ کرنا۔ نمبر 8، امام کے پیچھے بچوں اور ان افراد کا کھڑا ہونا جن میں عقل کی پختگی نہ آئی ہو اور وہ مریض جو حرکت نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر امام نماز کے دوران کسی عذر شرعی کی بنا پر اپنی جگہ کسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرے تو ایسا نہ کر پائے اور الجھن کا سما پیدا ہو۔ نمبر 9، بعض لوگوں کا یہ عمل کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے جب وہ امام کو سجدے یا قاعدے میں پاتے ہیں تو نماز میں شامل نہیں ہوتے، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ جس حال میں امام کو پاؤ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ نمبر 10، صحیح طور پر تکبیر کا زبان سے نہ کہنا۔ واضح رہے ایسی جگہوں پر نماز کا پڑھنا بھی غلط ہے جہاں قبر ہوں۔ عورتوں کی نماز کی کیفیت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ جان لیجئے کہ نماز کے اوصاف اور اس کے متعلقات میں مرد اور عورتیں باہم شریک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے چند مقامات کے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر عورتوں کی امامت کرتی ہے تو صف سے نکل کر آگے نہیں بڑھے گی بلکہ پہلی صف کے وسط میں کھڑی ہو کر امامت کرے گی۔ نمبر 2، جب امام غلطی کرے، امام سے سہو ہو جائے تو امام کو بتانے کے لیے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں گی جبکہ مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ نمبر 3، جب عورتیں مردوں کی موجودگی میں نماز ادا کریں تو اپنے دونوں بازوؤں، دونوں رانوں وغیرہ کو پھیلانے میں مبالغہ نہ کریں کیونکہ اس سے بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اگر عورت تنہا نماز پڑھتی ہے یا 2 عورتوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتی ہے تو نماز کے ان تمام اوصاف کا التزام ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ نمبر 4، عورت کو حالت نماز میں بدن کی ستر پوشی واجب ہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کے علاوہ۔ اے اللہ کے بندوں، آپ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پیارا نمونہ دیکھ لیا ہے۔
ہماری آپ سے نہایت ہی خلوص سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی نمازیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں پڑھیں، تاکہ ان نورانی نمازوں کو آپ اللہ کے یہاں قبول پائیں۔ اور اگر نمونے کے مطابق آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کوئی نکتہ چینی کرے یا احادیث رسول کے مقابل بزرگوں اور ائمہ کے اقوال پیش کرے تو آپ اس کی نادانی سے اجتناب کرتے ہوئے عمل بالحدیث پر کاربند رہیں، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روئے زمین کے تمام بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اسی طرح آپ کی تعلیم اور طریقہ بھی روئے زمین پر تمام طریقوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد رکھیں، نماز روزی کا باعث ہے، صحت کی محافظ ہے، تکالیف کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو بھگاتی ہے، دل کو قوت عطا کرتی ہے، چہرے پر نور لاتی ہے، قوی کو مضبوط کرتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، قلب کو منور کرتی ہے، نعمت کی محافظ ہے، برکت لاتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے، رحمان سے قریب کرتی ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیں، روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ مرحلہ ٹھیک رہا تو دیگر اعمال صحیح رہیں گے، اور اگر نماز میں گڑبڑ ہوئی تو دیگر سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، ہمیں امید ہے کہ اس کیسٹ کا اختتام آپ کے لیے نئی زندگی کی ابتدا ہوگی، لہذا اب ویسے ہی نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔